ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا. اس محبت میں آدمی فنا ہو جائے اور خدا کی محبت میں کام کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے، بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ محبت اسے گمراہی میں نہ لے جائے. مشائخ میں تربیت میں کمی رہ جائے اور وہ اپنے حلقے میں اس چیز کی دعوت نہ دیں کہ اس مخدومیت کو توڑنا ہے، اس مخدومیت کے مزاج کو ختم کرنا ہے. یہ ایک خاص مزاج ہے، تقدس کا روب، حضرت رحمت اللہ علیہ سے وابستگی، شیخ کے خادم خاص، اللہ کے ان پاک اور نیک بندوں کے اور عام لوگوں کے درمیان حائل ہو جانا. کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو یہ چھوٹوں میں مخدومیت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے. جہاں تربیت میں یہ مخدومیت کا مزاج نہیں توڑتے، یہ آفت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتا ہے. یہ گمراہی کا مستقل ایک راستہ ہے. اس لیے ہمیشہ اس مخدومیت کے مزاج کو توڑنا چاہیے. کچھ نہیں، اللہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب پروردگار عالم کے یہاں فقیر ہو. ابدیت سب سے بڑی چیز ہے، بندگی. اس لیے تربیت میں کمی رہتی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچی خلافتیں، سبق کے بغیر ہی خلافت، اجازت، اور اگلی پشتیں جو آتی ہیں وہاں پھر خلافتیں پیسوں کی بھی ہوتی ہیں. لندن سے آ گیا کوئی بیعت ہونے تو اس کی خلافت اس لیے ہو گئی کہ لندن ہم بھی جائیں گے تو ٹھہریں گے. یہ سب مکر اور فریب ہیں اس راہ کے. یہ کشف جو تکوینیات کا ہوتا ہے، یہ مشائخ کے یہاں ہم نے جنہیں دیکھا بچوں کا کھیل تھا. کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں، بڑی چیز کیا پسند ہی نہیں کرتے تھے. کشف تشریعات کا بھی ہوتا ہے اور کشف تکوینیات کا بھی ہوتا ہے. تشریعات کا کشف اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کسی آدمی پہ ہو جائے تو ایک ایک بات پہ 100 سجدے کرنے چاہیے. علوم کے نئے دروازے کھلتے ہیں. وہی حدیث ہم بھی 100 بار پڑھتے ہیں اور شیخ بھی پڑھتے ہیں. اس حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ حیران ہوتا ہے آدمی کہ اللہ نے اس کے دماغ میں کیسی بات ڈالی ہے. یہ اس کو جو حکمت پتہ چلی، یہ جو اس کو کشف اس تشریعات کا ہوا ہے، شریعت کا، یہ خود مقاصد میں سے ہے. وہ اللہ کا بندہ شریعت کو اتنا سہل اور آسان کر کے پیش کرتا ہے. جو غالب نے کہا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں فطرت کے مطابق تکوینیات کا کشف، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور اس کو یہ عہدہ مل جائے گا، کچھ نہیں سمجھتے. مذمت ہوتی تھی، حوصلہ شکنی ہوتی تھی، کسی خاص تعلق سے کسی کو کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا. اس لیے یہ تمہید باندھی کہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ اپنے حضرت کے ہاں دیکھا، ایک مرتبہ ہی فرمایا تھا کہ اپنے حضرت کے ہاں جتنا کشف دیکھا کہیں نہیں دیکھا. خود اپنا واقعہ لکھا ہے اور بیان بھی فرماتے تھے کہ رمضان پورا گزر گیا، خانقاہ میں اعتکاف میں آخری دن عشاء کی نماز بڑی وحشت میں نے پڑھی
اور بڑا مجھے اپنے حال پہ افسوس ہوا کہ اس رمضان میں خانقاہ میں کون کون کن برکتوں سے نوازا گیا اور کیا کیا لوگ اصلاح لے کے گئے، اور میرا حال ویسے کا ویسے ہی رہا۔ تو وحشت میں نماز پڑھی، بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کے خادم آئے، عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کہا حضرت یاد فرماتے ہیں۔ تو میں پہنچا تو حضرت علی میاں وہ کیا آیت ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہ جانا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ زیادہ درست نہیں ہے۔ فرماتے تھے میں ندوہ میں تفسیر پڑھاتا تھا تو میں تفسیر قرآن پاک کی بیان کرنے لگا، لیکن دیکھا حضرت کبھی اس سے بات کرتے ہیں، کبھی اس سے توجہ نہیں فرمائی میری طرف۔ میں کھڑا تفسیر بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ جو میں سوچ رہا تھا یہ اس کا جواب ہے۔ یہ بہت ہوتا تھا۔ یہ چیزیں مخدومیت کو پیدا کرتی ہیں، اور یہ حضرات یہ توڑتے تھے۔ فیصل آباد تشریف لائے تو لیٹے ہوئے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، تو دوپہر کو سب کھانا کھا کے سو گئے، حضرت بھی تو کچھ دیر کے بعد فرمایا کوئی ہے، تو ایک خادم تھے ان کا، جی حضرت فرمائیں، فرمایا باہر دیکھو مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کہتے میں آیا تو عرض کیا کوئی نہیں، فرمایا نہیں دیکھو کوئی ہے۔ تو ذرا سا اور گھوم پھر کے دیکھا تو ایک صاحب فصل لگی ہوئی تھی بڑی بڑی، اور اس میں بیٹھے رو رہے۔ تو میں نے جانا کہ شاید یہی ہوں گے، تو میں نے کہا کیا بات؟ تو انہیں پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگے حضرت سے ملا دو۔ میں نے کہا بندہ خدا اتنی کیا بات ہے، آؤ مل لو، تمہیں تو یاد فرماتے ہیں۔ تو جب وہ صاحب گئے تو حضرت نے فرمایا بھائی میں انسان ہی ہوں، میرا ملنا کیا دشوار ہے، نمازوں میں آتا ہوں اس وقت مل لیتے۔ یہ اتنے اللہ اور رسول، اللہ تعالیٰ کو اتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے واسطے دینے کی کیا صورت تمہیں پیش آ گئی؟ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا حضرت کئی مرتبہ آیا ہوں، یہ خود دام نہیں آنے دے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے بہت سخت بات کی، وہ نہیں کہتا۔ یہ مخدومیت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اس کو توڑنا مقصود ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور نیکی اگر بندگی پیدا نہیں کرتی تو آگ لگانے کے کام، سب جھوٹ۔ ہمیشہ یاد رکھو یہ شب بیداریاں، یہ 12 تسبیح، یہ ذکر اگر بندگی پیدا نہیں نہ کرتا سب جھوٹ۔ پھر کلمہ پڑھو، پھر مسلمان ہو جاؤ، سب غلط۔ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ اگر پانی سے نکال دیں تو کہیں پانی نہیں ہے، کوئی تو چیز ہوگی۔ نمی اگر پانی سے نکل جائے نا تو پانی پانی نہیں رہتا۔ آگ میں کیا چیز ہے، تپش آگ سے نکال دیں تو آگ آگ نہیں۔ عبادت سے اگر بندگی نکل جائے نا تو کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں۔ سر پھوڑتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے وہ 12 تسبیح اس کی کچھ نہیں ہے اگر بندگی پیدا نہیں ہوتی اس ذکر کے نتیجے میں۔ اور ہر وہ نیکی، ہر وہ قربانی، ہر وہ چلہ اور خانقاہ جس سے آدمی میں ادعا پیدا ہوتا ہے، دعویٰ پیدا ہوتا ہے اپنے تقدس کا، اپنی بزرگی کا، شیخ الاسلام بننے کا، مفتی بننے کا، یہ جو دعویٰ پیدا کرتی ہے نا نیکی، یہ نیکی جہنم میں ڈالتی، کچھ نہیں۔ یاد رکھو بندگی پیدا ہونی چاہیے، پانی میں نمی، آگ کی تپش اور عبادت میں بندگی، بس۔ اگر یہ پیدا نہیں ہوتی تو صبح و شام کلمہ پڑھے کہ اللہ کافر ہوں مومن ہونا چاہیے۔